افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان ابو ظہبی میں آج 3 روزہ مذاکرات ختم ہوئے۔ اس سے پہلے طالبان کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا کہ اب تک ہونے والے مذاکرات کا مرکزی موضوع افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلاء تھا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کابل حکومت سے بات چیت اور عبوری حکومت کے بارے میں طالبان کا نقطہ نظر پہلے سے معلوم ہے اور اس پر بات چیت نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے ایسی خبریں آئی تھیں کہ جن کے مطابق افغان حکومت کا ایک وفد ابو ظہبی کے مذاکرات میں شرکت کے لیے روانہ ہوا ہے اور طالبان افغان حکومت سے کسی بھی قسم کی بات چیت سے انکار کرتے آئے ہیں۔ مزید تفصیلات لیں گے سحر ماجد سے۔ سحر، ان خبروں پر کہ افغان حکومت نے اپنا ایک وفد ابوظہبی بھیجا ہے، یہاں امریکہ سے اس پر کوئی رد عمل آیا ہے اب تک؟ جی ثاقب، کل ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ میں ہونے والی ایک پریس بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں اسپوکس پرسن رابرٹ پیلاڈینو نے کہا کہ ابوظہبی میں طالبان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات افغانستان میں امریکہ کی طرف سے امن قائم کرنے کی کوشش کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ ہماری جنوبی ایشیا کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ ہم ایک عرصے سے کہتے ہیں کہ افغانستان میں جنگ صرف اس صورت میں ختم ہو سکتی ہے جب افغان ایک دوسرے کے لیے باہمی احترام اور قبولیت کے ساتھ مل کر بیٹھیں اور اپنے مستقبل کے لائے عمل کے لیے بات چیت کریں۔ چنانچہ ہمارے اور ہمارے ساتھیوں کی کوششیں اس وقت اسی پر مرکوز ہیں۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا رد عمل ہم نے سنا۔ سحر، کل مذاکرات کے دوسرے روز طالبان سے منسوب ایسی خبریں بھی سامنے آئیں کہ مذاکرات میں افغانستان میں جنگ بندی پر کسی اتفاق رائے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس بارے میں کیا اپڈیٹس ہیں؟ ثاقب، رابرٹ پیلاڈینو نے اس بارے میں کوئی تفصیلات تو بیان نہیں کی، لیکن ان کا یہ ضرور کہنا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوج کی موجودگی امریکہ کی طرف سے افغانستان میں امن قائم کرنے کی کوششوں کا ایک اہم ستون ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے یو ایس ڈپلومیٹ ظالم خلیلزاد اس پروسیس میں انوالو تمام فریقین سے بات چیت کر رہے ہیں اور اس بات چیت کا بنیادی مقصد خطے میں امن قائم کرنا ہے۔